بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ تصویر کا پہلا رخ یہ ہے کہ کبڑے کو لات پڑے اور اس کا کبڑا پن نکل جائے۔ حکومت نے بالآخر یہ مان لیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نہ پھیلتی تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ یہ انکشاف کیا حکومت کے ایک بہت ہی اہم وزیر شیخ رشید صاحب نے۔ انہوں نے حکومت کی کارکردگی اور معیشت کے حوالے سے حکومت کے سارے دعووں کا پول کھول کے رکھ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت نے پچھلے 20 ماہ میں جو قرض حاصل کیا وہ پچھلی حکومتوں کے اس عرصے میں لیے گئے قرض سے کہیں زیادہ تھا۔ اس کے باوجود آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کے بالکل قریب تھے۔ اگر عالمی امداد نہ ملتی، اگر قرضوں میں ریلیف نہ ملتا تو شاید ہم ڈیفالٹ ہو جاتے۔ تو شیخ رشید کے حالیہ انکشاف نے 14 طبق روشن کر دیے۔ اس سے بڑا اعتراف اور کیا ہو سکتا ہے کہ حکمران جماعت نے صرف 2 سال سے بھی کم عرصے میں ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا تھا۔ سو لکیلی کوئی IMF ورلڈ بینک نے بہتری کا ثبوت دیا، ورنہ تو ہم آلموسٹ ڈیفالٹ ہو گئے تھے جی۔ آلموسٹ عمران صاحب ہمارا کام فائنینشیل ختم ہو گیا تھا اور گروتھ تو منفی ہونی تھی، لیکن قسط کے لیے تو چھٹی ہو گئی تھی۔ سو ایک وقفہ مل گیا ہے عمران خان کے ساتھ، اللہ بھی مدد کرتا ہے کہ گوشت نے اپیل بھی کی تھی کہ بہتر پیسوں کی تکمیل جو ہے وہ بہتر مسئلے میں آ گئی، ورنہ تو پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا تھا۔ کوئی کمی نہیں ہے اب ڈیفالٹ ہونے میں۔ یہ تو ورلڈ بینک اور IMF نے ایک کوشن دے دیا ہے پیمنٹ دیر سے کرنے کا، ورنہ ہمارے پاس تو پیمنٹوں کے پیسے نہیں تھے۔ اب شیخ رشید صاحب کے انکشافات سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں کیا تھی اور پاکستان کی معاشی حالت کیا تھی۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کرونا وائرس پر حکومت کی جانب سے ناکافی حفاظتی انتظامات اور لاک ڈاؤن پر ہیزیٹیشن کا مقصد کہیں یہ تو نہیں تھا کہ ہم عالمی امداد حاصل کر سکیں اور گرتی ہوئی معیشت کو بچا سکیں، تو اس میں تو کامیابی مل گئی ہے۔ تو تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے ہر طرف سے اچانک اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہے۔ جہاں کرونا نے دنیا بھر کی گرتی ہوئی معیشت کو کئی ہزار ارب ڈالر کا جھٹکا لگا دیا ہے، وہاں اب غریب اور مقروض ممالک کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو میں نے پہلے کہا، یعنی کبڑے کو کمر پر لات پڑے تو اس کا کبڑا پر نکلے، تو کئی ملکوں کا کبڑا پر نکل جائے گا۔ پاکستانی معیشت کے ساتھ بھی بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے، دانستہ ہو رہا ہے یا نادانستہ، لیکن جو بھی ہے پاکستان اللہ کے حکم سے تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے، اور یہ اس کی واضح مثال ہے۔ یعنی جس کی معیشت اتنی خراب تھی کہ اس سال قرضوں یا سود کی ادائیگی کرنا انتہائی مشکل تھا اور ہم دیوالیہ ہونے کے قریب تھے، ٹیکس کلیکشن اور ریونیو میں واضح طور پر کمی تھی اور اس بات کا امکان تھا کہ مہنگائی اور بڑھتی اور ہمیں مزید قرضوں کی دلدل میں گھسنا پڑتا۔ ایک طرف تو کرونا وائرس کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف معیشت کی رگوں میں نیا خون دوڑنے لگا ہے۔ پاکستان کو اس سال سود سمیت 12 ارب ڈالر کا قرض ادا کرنا تھا، لیکن ہم دیوالیہ ہوئے بیٹھے تھے۔ اب ادائیگی 1 سال کے لیے مؤخر ہو گئی ہے، بلکہ IMF کی جانب سے پاکستانی اکانومی میں 1.5 ارب ڈالر کا اضافی قرض ملا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے جو پاکستانی معیشت کے لیے ٹونک بن سکتا ہے۔ اب اس میں خان صاحب کو لکی قرار دے، پاکستان کو خوش قسمت قرار دے یا جو بھی کہے، لیکن یہ پاکستان کے حوالے سے ہے۔ تو معیشت کے حوالے سے عالمی اقدامات سے حکومت کا کانفیڈنس واپس آیا ہے، سرمایہ کار کا کانفیڈنس واپس آیا ہے۔ ایک طویل عرصے بعد بینکوں کی شرح سود بھی 10% سے کم ہو کر 9% تک چلی گئی ہے، جس سے کاروباری طبقے اور سرمایہ کار طبقے کے لیے امید افزا صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ آج ڈالر بھی 3-4 روپے نیچے چلا گیا۔ IMF سے 1.5 ڈالر ملنے پر زر معاملہ کے ذخائر بھی بڑھیں گے۔ اسٹاک مارکیٹس میں بزنس کمیونٹی کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر حکومت کاروباری طبقے کو اسی طرح آسانیاں پیدا کر دے، یعنی جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آج آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، تو پاکستانی معیشت کوئی شک نہیں کہ اگلے 1 سال میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو خان صاحب اور ان کی معاشی ٹیم نے اگر اس صورتحال سے فائدہ اٹھا لیا اور بزنس کمیونٹی کے لیے ماحول کو سازگار بنا دیا، اسمال انڈسٹری کے لیے حوصلہ افزا پیکج دے دیے، تو کوئی شک نہیں پاکستانی معیشت نہ صرف بحران سے نکل جائے گی بلکہ ترقی کا سفر شروع کر سکے گی۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ تقریباً 20 بلین ڈالر کے MOU سائن کیے ہیں۔ یہ معاہدہ پہلے ہو چکا تھا جس میں گوادر میں آئل ریفائنری اور دیگر پروجیکٹ شامل ہیں۔
اور لیکن اب اس کے MOU سائن کیے گئے ہیں۔ شرح سود میں کمی کے بعد اسٹاک مارکیٹ اچانک اوپر چلی گئی۔ انڈیکس میں 1500 پوائنٹ اضافے کے بعد مارکیٹ 38,800 کا نفسیاتی ہندسہ عبور کر گئی۔ تو ایک طویل عرصے کے بعد مارکیٹ اچانک 5% بڑھی تو مارکیٹ کا کاروبار روکنا پڑا۔ اس سے پہلے مارکیٹ 5% گرتی تھی تو کئی مہینوں میں یہ مارکیٹ بار بار روکی گئی۔ تو تصویر کا ایک اور رخ یہ بھی ہے کہ اگر حکومت نے قرضوں اور سود میں ریلیف کا فائدہ نہ اٹھایا، یہ جو ہم پر بلیسنگ ہو گئی ہے اچانک، چاہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے چاہے کسی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن یہ ہو گئی ہے، اس میں حکومتی پالیسیوں کا اقدامات کا کوئی عمل دخل نہیں، لیکن یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے بلیسنگ ہو گئی ہے۔ تو اب اگر حکومت نے قرضوں اور سود میں ریلیف کا فائدہ نہ اٹھایا، لوگوں کو کاروبار کے لیے قرضے اور سہولیات فراہم نہ کی، سرمایہ دار کو اعتماد نہ دیا، کاروبار کے لیے ماحول کو سازگار نہ بنایا، صرف اس بات پر خوش ہوتے رہے کہ چلے قرضوں کی بلا سر سے ٹلی، تو پھر ہمیں جو نقصان پہنچے گا اس کی بھرپائی نہیں ہوگی۔ عالمی مالیاتی اداروں نے جن ملکوں کو ریلیف دیا ہے ان کے بارے میں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کی معیشت کو مشکل پیش آئے گی۔ اگر کوئی کمائے گا نہیں تو پیسہ واپس کیسے کرے گا؟ قرض دینے والے اور سود کا کاروبار کرنے والے مشکل حالات میں مزید قرض اس لیے دیتے ہیں کہ قرض دار کمائے گا تو انہیں واپس پیسہ مل جائے گا۔ اب جنہیں کمانے کا ہنر نہیں آتا، معیشت چلانا نہیں آتی، پہلے بھی ایک بار وہ معیشت کا کباڑہ کر چکے ہیں اور اب خود مان رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو جاتے، اب بھی اگر انہوں نے معیشت کو ٹھیک طریقے سے نہ چلایا، اپنی آمدن میں اضافہ نہ کیا تو یہ رقم بھی ڈوب جائے گی، مشکل اور بڑھ جائے گی۔ کاروبار میں رسک لینا پڑتا ہے تو عالمی ادارے بھی کھل کر رسک لے رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کو ریلیف دے دیا ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے اگر حکومت کمائی کے راستے پر چل نکلی، کمانے کا گر آ گیا اور یہ سمجھ آ گئی کہ پچھلے 20 سال میں ہم نے جو کچھ کیا اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی، اس کو مان کر اگر آگے بڑھے تو بے روزگاری کا خطرہ بھی ٹل جائے گا، GDP ریٹ بھی زیادہ نہیں گرے گا۔ لیکن اگر وہی چالیں رہے، اسی طرح کی حرکتیں رہی، اسی طرح کی لاپرواہی اور بے اطلاعی برتی گئی تو پھر میرا گمان یہ ہے کہ معیشت ایسی کھائی میں گرے گی جہاں سے نکلنے میں کئی دہائیاں لگ جائیں گی۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ آپ کا نقطہ نظر مجھ سے بہت مختلف ہے، آپ اور طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، میں اور طرح دیکھ رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو میں اپوزیشن ہوں، میرا کام فیصلے کرنا نہیں ہے، فیصلے کرنا حکومت وقت کا کام ہے، ان کا اختیار ہے، میں ان کو اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ ہمیں اس بات کا وہ احساس کافی عرصے سے تھا کہ ایکسپورٹس گریں گے، انویسٹمنٹ گریں گی اور لوگوں کی اپنی سپینڈنگ جو ہے وہ متاثر ہوگی، اس لیے کہ آمدنی میں اضافہ نہیں ہے، بے روزگاری پھیل رہی ہے۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کوارٹر میں دیکھیے، آج میں بھی وزیر اعظم صاحب کی طرح اپنی عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ کا جو سوال ہے، یہ لاک ڈاؤن کبھی بھی نہیں رہا تھا، کچھ ایریاز میں تھا، کچھ 2-4 دنوں کے لیے تھا، لیکن ہماری شیر دل عوام نے کبھی بھی اس کو دل سے نہیں مانا۔ کا اختیار ہے، وہ جس کو اپنی مشاورت کے لیے رکھنا چاہیں۔ یہ تو وزیر اعظم کی ویژن کے خلاف ہے نا؟ دیکھیے، وزیر اعظم کے ویژن کے خلاف میں اس کو نہیں سمجھتا، یہ آپ کی رائے ہے۔ اس رپورٹ کو جس کی پاور کمپنیاں ہیں جنہوں نے پبلکلی ایکسیپٹ کیا، ڈاکومنٹ آپ کے سامنے پڑا ہے، یہ خط وہ منسٹر فار انرجی کو لکھ رہا ہے، یہ پرائم منسٹر کی ویژن کے خلاف خط لکھا گیا۔ دیکھیے بات سنیے، پوری دنیا میں دو باتیں میں کہنا چاہوں گا کامران۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہمارا ملک دنیا میں اکلوتا نہیں ہے جس کے ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آیا ہے۔ اگر آپ اور ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں، مثلا میکسیکو، اس میں ایکسچینج ریٹ تقریباً 20% گرا ہے۔ آنے والا تو طوفان ہے، اب طوفان سے پہلے بقول قاضی صاحب کے کیونکہ NRO ہوتا نہیں ہے، گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، 2 رپورٹیں، آج بھی ایک رپورٹ سٹینڈ کر رہی ہے۔ آج بھی جو کہا جا رہا تھا کہ کرونا کرائسس آیا ہے، خدا کے واسطے کر دے، معاف کرانے کی کوشش کریں، اسے پینڈنگ نہ کرائیں۔ سو لکیلی کوئی IMF ورلڈ بینک نے بہتری کا ثبوت دیا، ورنہ تو ہم آلموسٹ ڈیفالٹ ہو گئے تھے جی، آلموسٹ۔ عمران صاحب ہمارا کام فائنینشیل ختم ہو گیا تھا اور گروتھ تو منفی ہونی تھی۔ اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک باقر رضا گفتگو کر رہے ہیں کامران خان کے ساتھ معیشت کے حوالے سے، اور اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 200 بیسس پوائنٹ کی کمی کی، اس پر بھی بات کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک پاکستانی معیشت کے حوالے سے کیا خیالات رکھتے ہیں، واچ دس۔
پہلی بار ایسا لگا کہ روپیہ جو ہے وہ اپنی قدر جو ہے بڑی تیزی سے کھو رہا ہے. وہ تشویش کتنی تھی سینٹرل بینک میں, اور اب موجودہ صورتحال کے اندر آپ کو اس حوالے سے موونگ فارورڈ کیا کیفیت لگتی ہے ہماری جو ایکسچینج ریٹ کی ہے؟ دو باتیں میں کہنا چاہوں گا کامران. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کانٹیکس میں دیکھیں. جیسا کہ میں نے پہلے کہا, ہمارا ملک دنیا میں اکلوتا نہیں ہے جس کے ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آیا ہے. اگر آپ اور ایمرجنگ مارکیٹس کو دیکھیں, مثلا میکسیکو, اس میں ایکسچینج ریٹ تقریباً 20% گرا ہے. اگر آپ برازیل کو دیکھیں تقریباً 18% گرا ہے. ٹرکی کو دیکھیں تقریباً 11% گرا ہے. تو اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ 7% گرا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہی ہے, ساری ایمرجنگ مارکیٹس کے ساتھ آج کل پریشر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل انسرٹنٹی کا زمانہ ہے. لوگوں کو فکر ہے, لوگوں کو پریشانی ہے. لوگوں کو نہ صرف اپنی صحت کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے, اپنے روزگار کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے, اپنی معیشت کے بارے میں فکر ہو سکتی ہے. تو ایسے حالات میں ایکسچینج ریٹ کی والیٹیلٹی ہونا یہ کوئی اتنی ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آگے ہمارے ریزروز کی جو حالت ہے وہ بہتر اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ IMF سے ابھی ہمیں 1.4 بلین کی ڈسبرسمنٹ ملے گی. اس کے علاوہ ADB اور ورلڈ بینک سے بھی ہمیں ہنڈریڈز آف ملینز ڈالرز کی ڈسبرسمنٹ ملے گی. اس کے علاوہ یہ جو کل G20 نے ڈیٹ ریلیف کا انیشیٹو اناؤنس کیا ہے اس سے ہمیں بھی ریلیف ملے گی. تو اگر ہم آگے اپنے ریزروز کی حالت دیکھیں تو ہم کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ ان ریزروز کی جو حالت ہے وہ ٹھیک رہے گی. اور جیسے جیسے مارکیٹ یہ دیکھتی جائے گی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہے تو مارکیٹ میں بھی آہستہ آہستہ ہمیں امید ہے کہ کانفیڈنس آئے گا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یاد دلانا چاہتا ہوں کامران صاحب, آج سے 1 سال پہلے ہمارے جو ریزرو تھے وہ 7 بلین تھے اور آج کا جو لیٹسٹ پبلشڈ فگر ہے وہ ابھی بھی 11 بلین ہے. تو 4 بلین زیادہ ہے کمپیئر ٹو 1 ایئر اگو. دیکھیے, گورنر اسٹیٹ بینک باقر رضا شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے زر معاملہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے, یا بیرون ملک سے پاکستان میں بہت سرمایہ آ رہا ہے, پاکستان بہت زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کے پیسہ آ رہا ہے. تو میرے معلومات کے مطابق یہ درست نہیں ہے. انہیں زر معاملہ کے ذخائر کا بریک ڈاؤن دینا چاہیے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زر معاملہ کے ذخائر صرف 11 ارب ڈالر ہیں جو کہ سال پہلے 7 بلین ڈالر تھے, تو 11 ارب ڈالر کیسے ہوئے, اس کا ایک بریک ڈاؤن بنتا ہے. تو یہ کہنا کہ معیشت میں بہتری کی وجہ سے زر معاملہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں, مجھے اس پر تھوڑا ڈاؤٹ ہے. میڈیا رپورٹ کے مطابق, جو کہ سارے اخبارات میں, ٹیلی ویژن میں یہ رپورٹ ہے کہ زر معاملہ کے ذخائر میں اضافے کی وجہ ہمارے دوست ممالک کی طرف سے ہمارے بینکوں میں 10 ارب ڈالر تقریباً امانت کے طور پر رکھنا ہے. سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر آیا تھا, UAE سے 3 ارب ڈالر آیا تھا, اور باقی ملائیشیا سے 2 ارب ڈالر یا 2 ارب ڈالر کسی اور ملک سے ہے. تو یہ 10 ارب ڈالر رقم بنتی ہے. آگے پیچھے ہو سکتی ہے رقم, ملک آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, شاید ملائیشیا ہے, کوئی اور ملک ہے, یا ترکی ہے, لیکن یہ رقم تقریباً 10 ارب ڈالر بنتی ہے. تو یہ رقم پاکستانی بینکوں میں جمع کرائی گئی تاکہ زر معاملہ کے ظاہر اس لیول تک چلے جائیں کہ دنیا ہم سے لین دین سے نہ گھبرائے. ہمیں IMF سے قرض لینا تھا تو ہمیں ایک سرٹن لیول چاہیے تھا کہ ہمارے ریمیٹنس اس لیول پر ہو تو IMF ہمیں کچھ پیسے دے سکتا ہے. تو اسی وجہ سے امانتاً وہ پیسے سعودی عرب, UAE اور دیگر ملکوں نے رکھوائے جو تقریباً 10 ارب ڈالر بنتے ہیں. تو آج اگر 11 ارب ڈالر ہمارے بینکوں میں ہیں تو 1 ارب ڈالر ہی اضافی بچتا ہے. تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ زر معاملہ کے ذخائر کو مصنوعی طریقے سے اس لیول پر رکھا گیا ہے. تو یہ کریڈٹ لینا کہ جی 1 سال میں ہم 7 سے 11 میں پہنچ گئے, تو کریڈٹ لینے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. کوئی حکومتی پالیسی کے باعث ایسا ہوا تو ایسا تو بالکل نہیں ہے. اب یہ چونکہ ریکوائرمنٹ تھی تو لیول اپ کیا گیا. یہی الزام سابقہ حکومتوں پر لگایا جاتا تھا کہ وہ مصنوعی طریقے سے روپے کو روکے ہوئے ہیں, زر معاملہ کے ذخائر کو بلند رکھے ہوئے ہیں. سٹاک مارکیٹ کے اندر حکومت پیسہ ڈالر پھینکتی ہے تو سٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے. تو وہی فارمولے موجودہ حکومت بھی چلا رہی ہے. تو جہاں تک ایکسچینج ریٹ کا تعلق ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیگر ملکوں میں ایکسچینج ریٹ گر رہا ہے تو ہمارے ملکوں میں گر گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں, ان کے حالات الگ ہیں, ہمارے حالات الگ ہیں, اور یہ دلیل بالکل درست نہیں ہے کہ اگر کسی دوسرے ملک کا ایکسچینج ریٹ گر رہا ہے تو ہمارا بھی گرنا چاہیے. اس طرح تو دوسرے ملکوں کا بڑھ رہا ہے تو ہمارا بھی بڑھنا چاہیے. تو یہ لاجک اور دلیل میرے نزدیک بہت زیادہ ویلڈ نہیں ہے.
خاص کر ریمیٹنس کے حوالے سے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو اور بھی ہم خبریں دیں گے, جن میں کرونا وائرس کی بھی خبر, کہ کرونا وائرس کے بعد ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور جیسے ہی لاک ڈاؤن ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے اچانک کیجویلٹی ریٹ بڑھا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اکانومی کی بات ہو رہی ہے اور مختلف ماہرین حکومت کے لوگ بھی, اور وہ لوگ جو حکومت میں نہیں ہیں لیکن حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, وہ بھی پاکستان کی اکانومی اپنا انپٹ دے رہے ہیں اور مختلف پریڈکشنز اور رائے دے رہے ہیں. حفیظ پاشا صاحب بہت بڑا نام ہے, انہوں نے بھی کل اس سے بات کی کہ جب پاکستان اسٹیٹ بینک نے اس کا شرح سود کم کیا تو جو پریڈکشن ہے ان کی کہ آگے کیا ہونے والا ہے, اس حوالے سے بات کریں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. غربت میں کتنا اضافہ ہوگا, آپ اس 1.5% کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, اور کیا وہ آپ کی توقعات کے مطابق ہی ہے؟ ہمیں اس بات کا وہ احساس کافی عرصے سے تھا کہ ایکسپورٹ گریں گے, انویسٹمنٹ گریں گی, اور لوگوں کی اپنی سپینڈنگ جو ہے وہ متاثر ہوگی, اس لیے کہ آمدنی میں اضافہ نہیں ہے, بے روزگاری پھیل رہی ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اس کوارٹر میں آپ کی جو شرح نمو ہے وہ منفی چلی جائے گی, اور ہمارا اندازہ یہ تھا کہ 9 سے 13% اس کوارٹر میں پیداوار میں کمی آ سکتی ہے. جو IMF نے فگر ریلیز کیا ہے اس کے تحت وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کوارٹر تقریباً 10% کمی آ سکتی ہے. اچھا, اگر 10% بھی اگر ہم لے لیتے ہیں اور کمی اس آتی ہے ایکسپورٹس میں, پروڈکشن میں, تو اس کے نتیجے میں بے روزگاری میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے. اندازہ یہ ہے ہمارا کہ خدا نہ خواستہ 50 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو جائیں گے. دوسری طرف غربت میں بھی بہت بڑا اضافے کا خطرہ ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ کچھ عرصے رہا, 3 سے 6 مہینے شرح نمو میں کمی آنے کی, تو اس کے نتیجے میں جو غربت میں کے نیچے جو لوگ چلے جائیں گے ان کا نمبر جو ہے وہ تقریباً 1.50 کروڑ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. یہ بہت افسوسناک حالات ہیں. یہ ساری دنیا میں حالات خراب ہو رہے ہیں, اور چونکہ ہم ایک ایسی اکانومی تھی جو خود پہلے ہی کچھ مشکلات میں تھی, تو خطرہ یہ کہ ہم پر جو اثر نیگیٹو پڑے گا وہ بنسبت دوسرے ملکوں سے کچھ زیادہ ہی پڑے گا. مگر پاشا صاحب یہ بتائے گا کہ اب دیکھیں, اس بات کا خدشہ تو موجود ہے کہ کرونا وائرس کی وبا اگر لمبے عرصے چلی یا ختم ہو گئی تو اس کے اثرات دنیا پر کئی مہینے یا کئی سال رہیں گے. دنیا وہ نہیں ہوگی جو کرونا وائرس سے پہلے تھی. امداد اور ریلیف ملنے کے باوجود اگر ملکوں کے اندر کاروباری ماحول نہ بن سکے, ایکسپورٹ میں اضافہ نہ ہوا, دنیا کی مارکیٹیں ایک دوسرے کے لیے اس طرح نہ کھل سکی جس طرح پہلے تھی, تو پھر تو معیشت کا بہتر ہونا بڑا ہی مشکل ہے, چاہے آپ کو کتنا ریلیف, کتنا ہی آپ کو پیکج کیوں نہ مل رہا ہو. اب وبا کی وجہ سے جو چائنیز پروڈکٹس ہیں, چائنا جن ملکوں کو اپنا مال بیچتا ہے یا بھیجتا ہے, ان پروڈکٹس پر اب اس دنیا کے اندر انحصار کم ہو جائے گا, کیونکہ چائنا کے اندر سب سے پہلے کرونا وائرس کی وبا پھوٹی ہے. تو اب چائنا جو پروڈکٹ بھیجے گا تو لوگوں کو خدشہ رہے گا کہ کہیں وہاں سے پھر وائرس تو نہیں آ رہا. تو چائنا کے حوالے سے ایک عدم اعتماد کا عنصر ضرور پیدا ہوا ہے. یورپ ویسے پورا متاثر ہوا ہے. اب یہ مارکیٹیں ہیں کہ کیا چائنا کا مال یورپ میں ایکسیپٹ ہوگا, امریکہ میں ایکسیپٹ ہوگا, کیونکہ چائنا پوری دنیا کے اندر کاروبار کر رہا تھا. تو جو ممالک چائنا کی جگہ لے سکتے ہیں, اور خاص کر ہمارے ریجن میں, ان میں بنگلہ دیش, پاکستان اور انڈیا ہی شامل ہیں. بنگلہ دیش اور بھارت کی انڈسٹری ایکٹیو ہے, وہاں پہ پورا ایک نیٹ ورک ہے, ان کو ٹیکسوں میں چھوٹ ہے, ان کی ایکسپورٹ پہلے ہی اچھے لیول پہ چل رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ایکسپورٹ ہو ہی نہیں رہی, تو ہمارے یہاں ماحول بننے میں وقت لگ سکتا ہے. ہم تیسرے چوتھے نمبر پر صحیح, لیکن اس لائن میں, اس کیو میں ضرور کھڑے ہیں کہ جہاں اگر تھوڑی سی محنت کریں تو کنویں میں یا کھائی میں گرنے سے بچ سکتے ہیں. اور اقتصادی ماہرین کے ان خدشات کو جو حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ 1.5 کروڑ تک جا سکتی ہے, اور جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس لیول, اور مائنس بھی تھوڑا نہیں, کوئی مطلب بہت لیول نیچے گر سکتا ہے, تو اس سے بچ سکتے ہیں. اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر گفتگو کر رہے ہیں.
آئی پی پیز کا ایک سکینڈل جو ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے ان دنوں، اور اس میں بہت سے لوگ ایسے شامل ہیں جو حکومت میں ہیں. ندیم بابر صاحب کا نام ہے، اور بھی لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی یعنی اس میں سے اپنا بینیفٹ لیا ہے. شہزاد اکبر صاحب اس کی وضاحت دے رہے ہیں یا اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں پاور پلے میں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. کا اختیار ہے وہ جس کو اپنی مشاورت کے لیے رکھنا چاہے. یہ تو وزیر اعظم کی ویژن کے خلاف ہے نا. دیکھیے وزیر اعظم کے ویژن کے خلاف میں اس کو نہیں سمجھتا، یہ آپ کی رائے ہے. اس رپورٹ کو جس کی پاور کمپنیاں ہیں جنہوں نے پبلکلی ایکسیپٹ کیا، ڈاکومنٹ آپ کے سامنے پڑا ہے، یہ خط وہ منسٹر فار انرجی کو لکھ رہا ہے، یہ پرائم منسٹر کی ویژن کے خلاف خط لکھا گیا. دیکھیے بات سنیے، پوری دنیا میں انڈسٹری کے لوگ حکومتوں میں مشیر اور وزیر کے طور پہ آتے ہیں. اب امریکہ کے نظام کو لے لیجئے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیے تو نکسن کے ایڈوائزرز کے اندر بڑی بڑی آٹو انڈسٹری کے لوگ تھے، جو مالک تھے وہ اس کے وزیر رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کا ایسا کانفلکٹ آف. دیکھیں جو بندہ انڈسٹری کو سمجھتا ہے وہی بندہ اس کو بہتر معاونت فراہم کر سکتا ہے. کانفلکٹ تب ہوگا کہ جب اس دور میں اس نے اپنے اس چیز سے استعمال کر کے اپنے آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچایا ہو ریاست کو، تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. وہ اگر اس وقت چودھری شوگر مل کے کیس سے یہ والا کیس فرق کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز آپ مانیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان جنہیں آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، اگر میرے انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہوا ہے، میں نے سنا ہے، ہم تو میں تو اسی لیے کنونس ہوں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں پرائم منسٹر نے بتایا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے، اور اس نظریے کو لے کے چلے، اسی لیے تو میں یہ سوال کر رہا ہوں. اگر ایک لمحہ بھی اگر لگے گا کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ضمن میں آتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اس پہ ایکٹ کریں گے. بڑا معصومانہ سا سوال ہے. دیکھیں بڑا زبردست لفظ ہے مفادات کا ٹکراؤ. اور خان صاحب کے ارد گرد تو ایسے لوگ کی بھرمار ہیں جو کاروباری لوگ ہیں، جن کے بزنس انٹرسٹ اور بڑے ہی پرومیننٹ ہیں، انہوں نے سرکاری عہدے بھی رکھے ہوئے ہیں. تو اس سے بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آٹا، چینی، میڈیسن، طبی آلات، جو معاملہ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تانے بانے حکمران جماعت کے لوگوں کی طرف نکلتے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ اگر آپ بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھائیں اور یہ دعویٰ کریں کہ اس کو دودھ سے رغبت نہیں تو کون مانے گا؟ لیکن اگر چلے بلے کو چھوڑ دیں، کوئی بلی آ کے اس کی موجودگی میں دودھ پی جائے تو یہ کہا جائے بلے کا کوئی قصور نہیں، تو یہ بھی کون مانے گا؟ تو سیاسی شخصیات اپنے نام سے کاروبار کرتی کہاں ہیں؟ بہت کم سیاسی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے نام سے کاروبار کیے ہوتے ہیں. وہ بھی اگر پورا ٹیکس دیتے ہو تو پھر بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ سیاستدان اگر کاروبار کرتا ہے تو اس پہ ہمیشہ یہ ایلیگیشن ضرور لگتا ہے. یا تو کاروبار بھائیوں کے نام ہوتا ہے، فیملی کے نام ہوتا ہے، بہنوں کے نام ہوتا ہے، یا جن پر اعتماد ہو، یا پھر کسی کے پاس، بلکہ یا کیا ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی مختارہ ضرور ہوتا ہے جس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی جا سکتی ہے. تو حکومت میں رہ کر آپ اسی طرح اپنے کاروباری مفادات کی اچھی طرح دیکھ بھال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت میں جو لوگ موجود ہیں وہ حکومت میں رہ کے دوسرے لوگوں کے اوپر انفلوئنس نہیں ہو رہے، یعنی ایک منسٹر ہے وہ کسی سیکٹری کو انفلوئنس نہیں کر رہا، تو یہ بات جو ہے وہ قابل ہضم نہیں ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ کرونا وائرس ڈسکس کریں گے. ایک بریک کے بعد حاضر خدمت. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے. کرونا وائرس کے باعث مزید 11 افراد جان کی بازی ہار گئے. ملک بھر میں کرونا وائرس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 135 ہو گئی، جبکہ مصدقہ مریضوں کی تعداد 7025 ہو گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے تقریباً 500 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں رپورٹ ہو رہے ہیں، جن کی تعداد 3276 ہے. سندھ میں 2008، خیبر پختونخوا میں 993، بلوچستان میں 303، گلگت بلتستان میں 245، کشمیر میں 40، جبکہ اسلام آباد میں 154 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. سندھ میں اب تک کرونا وائرس کے باعث 47، پنجاب میں 36 اور خیبر پختونخوا میں 45، بلوچستان میں 5، گلگت بلتستان میں 3، جبکہ اسلام آباد میں 1 مریض جاں بحق ہوا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بتایا کہ وسطی کراچی یعنی سینٹرل ایریا میں کچی آبادیوں سے مزید کئی کیسز سامنے آئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں 209 نئے کرونا کیسز رپورٹ ہوئے اور مزید 2 افراد زندگی کی بازی ہار ہو گئے. تو سب سے زیادہ جو جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد ہے وہ سندھ سے ہے. نشتر اسپتال میں مزید 6 افراد کے کرونا وائرس کی تصدیق کے باعث نشتر اسپتال میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 61 ہو گئی ہے. بیمار افراد میں 26 ڈاکٹر
3 नर्सिस और दीगर अमले के 4 अफराद शामिल हैं। तो डॉक्टरों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, पैरामेडिकल स्टाफ में भी कोरोना वायरस की इतलात है। तो लाहौर में डॉक्टरों ने नाकाफी किट्स पर एहतजाज करते हुए महकमा सेहत के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन महकमा सेहत के दफ्तर में के अंदर जाना चाहते थे, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक वो इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें नाकाफी सहूलियात की दी गई है और वो उनकी ज़िंदगी खतरे में है। डॉक्टरों ने मुतालबात की मंजूरी और हिफाजती किट की फराहमी तक इस एहतजाज को कंटिन्यू करने का फैसला किया है। ये बड़ा ही नाखुशगवार वाक़या था जो आज लाहौर में देखने में गया, जब पुलिस डॉक्टरों के साथ गुत्थम गुत्था हो रही थी, उन पर तशद्दुद कर रही थी। और डॉक्टरों का मुतालबा क्या था कि जिनकी जान बचाने के लिए हमारी ड्यूटी आप लगा रहे हैं, तो हमारी जान बचाने के लिए हमें वो सहूलियात ज़रूर दें। इसके अलावा कराची में आज लॉकडाउन रहा। तीसरे जुम्मे भी 12 बजे से 3 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन किया गया। मसाजिद में 5 से ज़्यादा अफराद को बाजमात नमाज की इजाज़त नहीं दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने भी लॉकडाउन के दौरान मसाजिद में नमाजों की तादाद महदूद करने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ 60 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है। तो कोरोना वायरस के हवाले से जो दूसरी बड़ी खबर दुनिया से है कि दुनिया में कोरोना के मरीजों की तादाद 21,82,000 हो गई है, जबकि 1,45,000 लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात में से 65% का ताल्लुक यूरोपीय ममालिक से। अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी के बाद बरतानिया में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1 लाख से तजावज़ कर दी। बरतानिया में कोरोना वायरस से एक ही रोज़ में मजीद 861 अफराद हलाक हुए। बरतानिया में 3 हफ्तों और न्यूयॉर्क में लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ा दिया गया। फ्रांस में 753 हलाकतों के बाद मरने वालों की तादाद 17,920। इटली में 22,000 से तजावज़ कर गई। स्पेन में 19,000 लोग अब तक मर चुके हैं। अमेरिका में अब तक 33 लाख लोगों का टेस्ट किया गया है और सबसे ज़्यादा टेस्ट अमेरिका में हो रहे हैं, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोगों की तादाद में मुस्बत वायरस निकल रहा है। अमेरिका में तकरीबन 6,77,000 से ज़्यादा अफराद में कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट आया, जबकि हलाकतें 34,600 से ज़ायद हो चुकी हैं। चीन में कोई नई हलाकत सामने नहीं आई, लेकिन चीन में अभी तक एहतियाती तदाबीर जारी है। चीन के बाद जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में भी कोरोना वायरस पर तेजी से काबू पाने का अमल जारी है। यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से किसात बाजारी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों की जान को भी खतरा है। एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बढ़ती हुई किसात बाजारी से खानदानों में कशीदगी बढ़ रही है, बच्चे घरेलू तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बन रहे। उन्होंने कहा कि 23 ममालिक में कोरोना वायरस के बायस पोलियो से बचाव की मुहिम भी मुअत्तल हुई है। आज इंटरबैंक में डॉलर भी तकरीबन गिर गया और 3.38 रुपये कम होकर उसकी कीमत 163.50 पर आ गई है। और ज़हीर अंदोज़ों के खिलाफ सख्त सज़ा और कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस के लिए हुकूमत ने नए ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिए। कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस के तहत तामीराती मनसूबों में सरमायाकारी पर ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। बिल्डर और डेवलपर्स को खसूसी मरा दी जाएंगी, जबकि सीमेंट और स्टील के अलावा बिल्डिंग मटेरियल पर विद होल्डर टैक्स भी लागू नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के तहत कम लागत हाउसिंग मनसूबों पर 90% तक टैक्स की छूट होगी। वफाकी काबीना ने रमज़ान के हवाले से भी ज़हीर अंदोज़ों के खिलाफ सख्त सज़ाओं पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस जारी किया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ज़हीर अंदोज़ों में मुलव्वस अदारे के मुलाजमीन की बजाय मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़हीर अंदोज़ों को 3 साल कैद, जब्त शुदा माल की मालियत का 50% बतौर जुर्माना आयद किया जाएगा। और आखिरी खबर ये कि साबिक वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने, जिन्हें आज नैब ने बुला रखा था, उन्होंने नैब के सामने पेशी नहीं दी, उनकी जगह पर उनके वकील पेश हुए। नैब ने उनको सवालनामा दे दिया है। नैब ने शहबाज शरीफ को आमदन में के हवाले से और असासों के हवाले से उनसे तफसीलात मांगी थी और उन्हें आज नैब लाहौर के दफ्तर में तलब किया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ पेश नहीं हो सके। हमारी इतलात के मुताबिक उनके वकील पेश हुए हैं और उनके वकील को मज़ीद सवालनामा दे दिया गया है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तज़कियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ़ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।